اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام عامر حسین ہے۔ میں ایک مشہور قومی اخبار کے ساتھ بطور سینئر رپورٹر کام کرتا ہوں۔ میں نے اپنی فیلڈ میں خوب محنت کی اور خوب نام کمایا۔ میں جس چیز کے بارے رپورٹنگ کرتا اس پر خوب تحقیق کرنے کے بعد کام شروع کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اخبار والے اور عام لوگ مجھے قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایک دن مجھے عجیب شوق چرایا۔ میں نے سوچا کہ چلو کچھ نیا کرتے ہیں، اس بار کسی منفرد موضوع پر کام کرتا ہوں۔ یہی شوق مجھے مشہور زمانہ بازار حسن لے آیا۔ ہر ایک دروازے کے پیچھے نیم عریاں حسینائیں گاہکوں کے انتظار میں جلوہ افروز تھیں، لیکن اس وقت مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب میرے لیے ہر دروازہ بند ہو جاتا۔ میرے گلے میں لٹکا صحافتی کارڈ اور کیمرہ میرے مشن کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ کوئی بھی لڑکی اخبار کی زینت نہیں بننا چاہتی تھی۔ پھر مجھے ایک آئیڈیا آیا اور میں نے اپنا کیمرہ اور صحافتی کارڈ اتار کر کمر پر لٹکے چھوٹے بیگ میں ڈال لیا اور آگے چلتا گیا۔ گلی کی نکڑ پر ایک دروازے کے پیچھے لڑکی کھڑی نظر آئی۔ اس نے آدھا منہ دوپٹے کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ میں اس کی گوری کشادہ پیشانی اور بڑی بڑی آنکھیں ہی دیکھ پایا تھا۔ میرے قدم غیر ارادی طور پر اس کے مکان کی طرف اٹھ گئے۔ اس نے مجھے اندر جانے کا راستہ دیا۔ جب میں مکان میں داخل ہوا تو وہ مجھے ایک کمرے میں لے آئی اور صوفے پر بٹھا کر خود پانی لینے چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کا گلاس پینے کے بعد میں نے رومال سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور اطراف کا جائزہ لیا۔ مجھے اس کے علاوہ گھر میں کوئی اور نظر نہیں آیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ میں سن کر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے منہ سے دوپٹہ ہٹایا تو اس کا حسن دیکھ کر میں ایک بار پھر حیران ہو گیا۔ وہ خوبصورت اور گوری سفید رنگت کی مالک تھی، دیکھنے میں پڑھی لکھی لگتی تھی۔ میں نے نام پوچھا تو اس نے ارہا بتایا۔ میں نے مزید تفصیل میں جانے کی بجائے پیسوں کا پوچھا تو اس نے کہا کہ 1000 لیتی ہوں۔ میں نے 2000 نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے اور پوچھا کہ کافی ہیں کہ مزید دوں۔ اس نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ آپ نے پہلے ہی زیادہ دے دیے ہیں۔ میں نے اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا کہ دیکھو، میں ایک معروف اخبار کا صحافی ہوں اور اخبار کے لیے رپورٹنگ اور کالم لکھنے کا کام کرتا ہوں۔ میرا یہاں آنے کا مقصد جسمانی تسکین نہیں بلکہ میری پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے۔ میں تمہارا انٹرویو کرنے آیا ہوں۔ میری بات سن کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لیں، لیکن اس شرط پر کہ میری تصویر اخبار میں شائع نہیں ہوگی۔ میں نے اقرار میں سر ہلا دیا تو اس نے اپنی جو کہانی سنائی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ ساہیوال کے ایک کھاتے پیتے باعزت اور روشن خیال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آئی تو کلاس کے ایک لڑکے کے عشق میں پوری طرح گرفتار ہو گئی۔ اس لڑکے نے شادی کرنے کا جھانسا دیا اور ایک مکان پر لے گیا جہاں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر 1 مہینہ تک اس کی آبرو ریزی کرتا رہا اور اس کے خوبصورت جسم کو سگریٹ سے داغتا رہا۔ اس دوران ارہا کے گھر والے اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے۔ پھر اس کی طبیعت خراب ہونے پر اس کو ایک بوڑھے آدمی کے ہاتھ بیچ کر فرار ہو گئے۔ وہ آدمی اس کو یہاں بازار حسن لے آیا اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ جب وہ بہتر ہو گئی تو اس کو کہا کہ اگر وہ گھر جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، لیکن ارہا نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ اس قابل نہیں رہی کہ اپنے گھر والوں کا سامنا کر سکے۔ کچھ مہینوں بعد وہ بوڑھا اپنا یہ مکان ارہا کے نام کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تب سے وہ یہاں اکیلی اپنا جسم بیچ کر گزارا کرتی ہے۔ پھر ارہا نے اپنی قمیض اوپر کر کے مجھے داغ دکھائے جو اس کے گورے بدن پر بدنما لگنے کی بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس کا جسم دیکھ کر مجھے پسینہ آنے لگا۔ پیارے ناظرین، اس افسوسناک اور دلچسپ کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ تک یہ کہانی مکمل پہنچ سکے۔ شکریہ۔